بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں یہ کلمات فرمائے تھے کہ کاش ہمارے اور فارس کے درمیان میں ایک آگ کا پہاڑ ہوتا۔ اور ناظرین کرام، جنگ فتح الفتوح یہ جنگ کون سی تھی اور اس جنگ میں کس کو شکست ہوئی تھی اور کون فتح یاب ہوا تھا، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو ناظرین میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل پر اس وقت اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں آج آپ لوگ دیکھیں گے دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق ویڈیو، جس کا آج آپ پارٹ 11واں دیکھیں گے اور 10 پارٹ آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح جو ایران کا بہادر بہت بڑا جنگجو رستم تھا، وہ جنگ سے بھاگا تو اسے کس طرح ایک مسلمان مجاہد نے پکڑا، اسے نہر سے نکالا اور اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، رستم کی زندگی کے ساتھ ہی سلطنت ایران کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ ایرانی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمانوں نے دور تک کر ان کا تعاقب کیا اور ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دی۔ ناظرین کرام، قادسیہ کے مارکوں نے خاندان کسریٰ کی قسمت کا آخری فیصلہ کر دیا۔ درفش کریانی ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گیا اور اسلامی پرچم نہایت شان و شوکت کے ساتھ ایران کی سرزمین پر لہرانے لگا۔ ناظرین کرام، مسلمانوں نے قادسیہ سے آگے بڑھ کر آسانی کے ساتھ ہی بابل، کوسی، بحرہ، شیر اور خود نوشیروانی کے دارالحکومت مدائن پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں نے مدائن سے نکل کر جیلولہ کو اپنا فوجی مرکز قرار دیا۔ اس دوران میں رستم کے بھائی خردانی نے ایک بہت ہی زبردست تدبیر سے بہت بڑی فوج جمع کر لی۔ ناظرین اکرام، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاشم بن عتبہ کو جیلولہ کی تسخیر پر مامور کیا۔ جیلولہ چونکہ نہایت مستحکم اور مضبوط مقام تھا، اس لیے مہینوں کے محاصرے کے بعد یہ مفتوح ہوا، جہاں سے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپردگی میں ایک جماعت حلوان کی طرف بڑھی اور خسرو و شنم کو شکست دے کر انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اور یوں ناظرین اکرام، مسلمان قادسیہ سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ناظرین اکرام، قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوان میں قیام کیا اور ایک عام اعلان کرایا، ایک عام منادی کرا دی کہ جو لوگ اسلام یا جزیہ قبول کر لیں گے وہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین کرام، اس اعلان کے بعد بہت سے امراء اور رؤساء جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ عراق کی آخری فتح تھی، کیونکہ یہاں عراق کی حد یہاں پر ختم ہو جاتی تھی۔ تسخیر عراق کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ جنگ کا سلسلہ بند ہو جائے، منقطع ہو جائے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہمارے اور فارس کے درمیان میں
ایک آگ کا پہاڑ ہوتا کہ نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے اور نہ ہم ان پر چڑھائی کر سکتے، لیکن ایرانیوں کو عراق سے نکل جانے کے بعد کسی طرح بھی چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ ناظرین اکرام، یزدگرد نے معرکہ جلولہ کے بعد مرو کو اپنا مرکز بنا کر نئے سرے سے حکومت سنبھالی۔ انہوں نے نئے سرے سے اپنی حکومت قائم کر لی اور پھر اس کے بعد تمام اپنے ملک میں انہوں نے اپنا فرامین بھیجا اور لوگوں کو عربوں کی مقامات پر آمادہ کیا۔ ناظرین کرام، یزدگرد کے فرامین نے تمام ملک میں ہلچل مچا دی۔ لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف اور خصوصی عربوں کے خلاف بڑکائی نفرت پیدا ہو گئی اور یوں تقریباً 1.5 لاکھ آدمیوں کا ٹڈی دل کم میں جمع ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یزدگرد نے مروان شاہ کو اپنا لشکر کا سر مقرر کر کے نہادہ کی طرف روانہ کیا۔ ناظرین اکرام، دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی ان تیاریوں کا حال سن کر انہوں نے نعمان بن مقرن کو 30,000 کی فوج کے ساتھ اس ایرانی طوفان کو آگے بڑھنے سے روکنے کا حکم دیا۔ ناظرین اکرام، نہاوند کے قریب دونوں فوجیں سرگرم ہوئی اور دونوں میں خوفناک جنگ ہوئی اور اس زور کا رن پڑا کہ قادسیہ کے بعد ایسی خون ریز اور ایسی خوفناک جنگ کوئی نہ ہوئی تھی، جہاں تک کہ اس جنگ میں خود اسلامی سپہ سالار نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور پھر اس کے بعد ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے اپنی جو علم تھا، جو جھنڈا تھا، وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بدستور جنگ جو تھی وہ جاری رکھی اور رات ہوتے ہوتے اجمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک ان کا تعاقب کیا۔ اس لڑائی میں تقریباً 3,000 اجمی جو تھے وہ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ نتائج کے لحاظ سے مسلمانوں نے اس جنگ کا نام فتح الفتوح رکھا اور ناظرین اکرام، فیروز جس کے ہاتھوں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، وہ بھی اسی لڑائی میں گرفتار ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔